اتنا ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جتنا بارود برسایا گیا تھا اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ بارود اس چھوٹی سی پٹی میں برسایا جا چکا ہے کہ جس کو آپ غزہ کہتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے رمضان کس طرح گزارا ہے؟ وحشیانہ بمباری ہوئی ہے، 324 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ایک میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے، اور اس میزان میں ہم سب جواب دہ، بالکل میں بھی جواب دہ ہوں، امت بھی جواب دہ ہے، پوری انسانیت بھی جواب دہ ہے۔ یہ نسل کشی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے۔ اب درندگی اور بہیمیت بھی چھوٹے لفظ پڑ گئے ہیں۔ آج کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں غزہ پر، فلسطینیوں پر، اور الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہاں پاکستان سے واحد فاؤنڈیشن ہے جو وہاں پہنچی ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔ تو اس وقت غزہ کی کیا صورتحال ہے، اور آپ نے تو قریب سے دیکھا ہے؟ جی دیکھیے، فتح مکہ ہو، رمضان المبارک ہو یا غزوہ بدر ہو، اصل میں بنیادی طور پر یہ ایمان لانے والوں کو بنیادی طور پر ان کا میسج اور ان کا پیغام ہی یہی ہے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ اگر ایمان کی قوت آپ کے اندر موجود ہے، اگر آپ کو اپنے عقائد کے اوپر، اپنی نارمز اور اپنی ویلیوز کے اوپر یقین موجود ہے، تو پھر آپ جو ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی استعماری قوت کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے فلسطین جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بالکل ایسے، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پچھلے 1.5 سال میں، 1.5 سال تقریباً ہونے کو آیا ہے، تقریباً 1.5 سال ہونے کو آ گیا ہے۔ اکتوبر 2023 سے لے کر مارچ 2025 تک جو ہے 1.5 سال ہو گیا ہے۔ شاید ہی دنیا کی کوئی جنگ ہو جو اتنی طویل ہو، اس پر سب مانتے ہیں۔ بالکل، یعنی دوسری جنگ عظیم میں جب جتنا ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جتنا بارود برسایا گیا تھا اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ بارود اس چھوٹی سی پٹی میں برسایا جا چکا ہے کہ جس کو آپ غزہ کہتے ہیں، جو 45 کلومیٹر لمبی ہے اور 12-13 کلومیٹر چوڑی ہے۔ یعنی 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ تو اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے تعداد تو 60,000 ہے، لیکن ملبے کے نیچے بھی جو ہے کہ ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، اور یہ کیونکہ 80% اس سے 90% تک عمارتیں بالکل وہ تباہ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ریزیلینس موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر پیشنس موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر جو ہے آپ سمجھتی ہیں کہ ایک یقین موجود ہے، کنوکشن موجود ہے، تو وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ غزوہ بدر کا فیض ہے، یہ اسی رمضان المبارک کا پیغام ہے کہ جو براہ راست بندے کو رب کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، بالکل ایسا ہی کہ ایک کے بعد ایک آپ کا سربراہ شہید ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں روزمرہ زندگی میں آدمی کا ایک پیارا چلا جائے اس سے مہینوں اس کے منہ میں کھانا نہیں جاتا، بالکل ایسی زندگی کی رونق لوٹ جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے رمضان کس طرح گزارا ہے؟ یعنی کھنڈرات کے اوپر اور جو ہے کہ ملبے کے اوپر جو ہے کہ انہوں نے جو ہے کہ تراویحیں پڑھی ہیں، انہوں نے وہ کی ہے۔ وحشیانہ بمباری ہوئی ہے، 324 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر سچی بات ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے، اور اس میزان میں ہم سب جواب دیں، بالکل میں بھی جواب دہ ہوں، امت بھی جواب دہ ہے، پوری انسانیت بھی جواب دہ ہے کہ کس طریقے سے ایک جو ہے نا کہ ملک جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ، یہ جنگ نہیں ہے، یعنی جو فلسطین کی جنگ، یہ غزہ کی جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، یہ بلکہ اب درندگی اور بہیمیت بھی چھوٹے لفظ پڑ گئے ہیں۔ تو ہم تو سچی بات ہے ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور الخدمت کا چونکہ ڈومین خدمت انسانیت ہے تو ہمارے بس میں یہ ہے، یعنی ہم شاید اس سے بڑھ کر یہ جو ہم کر رہے ہیں، میں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ شاید پاس مارکس میں مل جائے تو ہم شاید ہمارے لیے کم ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ممکن ہے ہمارے لیے جہاں تک ممکن ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ان بھائیوں بہنوں کی اور ان خواتینوں حضرات کی امداد کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو الخدمت کے وہاں کیا مشکلات درپیش آئیں؟ دیکھیے سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے کہ راستے نہیں کھلے، یعنی وہ غزہ جو ہے وہ چاروں طرف سے محصور ہے، یعنی ایک طرف اس کے اردن ہے کہ جہاں آپ اسرائیل کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، صرف جو ہے کہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس کو آپ رفح کہتے ہیں کہ جو مصر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے زمینی پٹی، یہ جو ہے کہ اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے، اور یہ جنگ بندی کی جو شرائط تھیں اس میں یہ طے تھا کہ یہ فلاڈلفی کوریڈور، کہ یہ بالکل وہی ہے کہ جو مصر کی اس کے ساتھ ہے، اسرائیل اس کو بھی خالی کرے گا، لیکن اسرائیل کی ہٹ دھرمی ہے وہ اس کو خالی نہیں کر رہا، حالانکہ اس نے مصر اور قطر اور امریکہ کی موجودگی میں اس کے اوپر جو ہے کہ باقاعدہ سائن کیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یعنی اس وقت الحمدللہ امداد موجود ہے، ادویات موجود ہے،
خیمے موجود ہیں ہمارے پاس. اس وقت ہمارے طیارے بھی تیار ہیں اڑان بھرنے کے لیے پاکستان سے مصر اور اردن کے لیے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سیز فائر کی ضرورت ہے, اور پوری عالمی برادری جو ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ کے اوپر اور اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ ایک مستقل سیز فائر ہو, تاکہ وہ جو ایک لاکھوں کی تعداد میں جو زخمی موجود ہیں وہاں, لاکھوں بچے ہیں کہ جن کو دودھ کی ضرورت ہے, جو ہے کہ وہاں لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے کہ خیموں کی ضرورت ہے. اس وقت 80% آبادی, یعنی آپ دیکھیے کہ 23 لاکھ اگر آبادی ہے تو 23 لاکھ کے اندر اب 18 لاکھ کے پاس جو ہے کہ ان کے پاس خیمے بھی نہیں ہیں, وہ کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں. تو ہم یہ سارا کام کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ممکن ذرائع سے امداد وہاں پہنچائیں. اچھا, آپ الخدمت یہاں جو فلسطینی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں ان کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے یہاں مختلف یونیورسٹیز میں, مختلف کالجز میں, تو اب تک کتنے فلسطینی الخدمت اس وقت جو ہے کہ 4 مقامات سے ان فلسطینی طلبہ کو اسپانسر کر رہی ہے, پاکستان, مصر, اردن اور ترکیہ. یعنی ان 4 جگہوں سے ہم ان طلبہ اور طالبات کو جو کسی بھی طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایک تعداد وہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں یہ تقریباً اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں 200 طلبہ اور طالبات ہیں کہ جو اس وقت جو ہے کہ غزہ سے پاکستان آ چکے ہیں. مزید 200 اس وقت تیار ہیں اور وہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ حالات یہ تھوڑے ٹھیک ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ وہ آ جائیں گے. تو گویا 400 کے قریب طلبہ اور طالبات پاکستان میں آ جائیں گے. اسی طریقے سے کچھ لوگ کہ جو مصر میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن وہاں کے تعلیمی اداروں میں ان کو سپانسر کر رہی ہے. اس طرح کچھ ترکیہ میں چلے گئے, ترکیہ کی کچھ تنظیمیں ہیں انہوں نے ان کو سپانسر کیا ہے, الخدمت ان کو اسکالرشپ دے رہی ہے. تو گویا ہم جو ہے کہ ان ممالک کے اندر جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ پاکستان, ترکیہ, اردن اور اس میں کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے کہ تعلیم بھی دے رہے ہیں. پھر ہم ایک پورا نظام بنانا چاہتے ہیں کہ جو ورچوئل آن لائن, کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں جو ہے اس وقت نہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے نہ میڈیکل کالج کام کر رہا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ذرا 100% طلبہ اور طالبات باہر آ نہیں سکتے, تو ہم یہاں سے اساتذہ کا بندوبست کریں اور وہ ورچولی جو ہے کہ غزہ کے اندر موجود طلبہ اور طالبات کو ان کے متعلقہ مضامین کے اندر جو ہے ان کو پڑھا سکیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے پروجیکٹس ہیں جو غزہ میں, مطلب الخدمت جب بھی کہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو تو الخدمت پہنچتی ہے. تو یہاں پاکستان میں کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ سیلاب میں بھی الخدمت نظر آئی, اس کے علاوہ زلزلے میں نظر آئی الخدمت. اب کون سے جو طویل مدتی جو پروجیکٹس ہیں کون سے چل رہے ہیں؟ یہ الخدمت صرف 8 بنیادی ایریاز میں کام کر رہی ہے. آپ ڈیزاسٹر آفات سے شروع ہو جائیے, اس کے بعد ہیلتھ, تعلیم, اپنا صاف پانی جس کو ہم واش کہتے ہیں, کمیونٹی سروسز, اس طرح مائکرو فنانس ہے کہ آسان قرضوں کے ذریعے سے لوگوں کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا, اور پھر بنو قابل کہ طلبہ اور طالبات کو کم سے کم وقت کے اندر جو ہے ان کو جو ہے کہ IT کی اسکل کے ذریعے سے اس ملک کا سرمایہ بھی بنانا اور ان کو جو ہے کہ خود کفیل بھی بنانا. تو گویا یہ ہماری پوری ایک سیریز ہے کاموں کی, اور الخدمت کے پاس پوری ٹیم موجود ہے ان ہر ایریاز کے اندر, یعنی پورے ملک کے اندر موجود ہے, ڈیڈیکیٹڈ ٹیم موجود ہے, پروفیشنل موجود ہے کہ جو سارا سال ان پر کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر سیلاب ہے تو سیلاب کے منصوبے ہمارے ابھی بھی جاری ہیں. جی بالکل. سیلاب کے علاقوں کے اندر چاہے وہ زمین کی آباد کاری ہو, اور چاہے وہاں کے یتیم بچوں کی کفالت ہو, اور چاہے وہاں گھروں کی تعمیر ہو, یہ منصوبے ہمارے چل رہے ہیں. اچھا, طلبہ اور طالبات کے جو پاکستان میں ہیں ان میں سے وہ بھی کہ جو اس وقت جو ہے کہ BS لیول کے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں. وہ بچے کہ جس کو ہم اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں ان کے لیے بھی شام کے اوقات کے اندر ہم کلاس کا بندوبست کر رہے ہیں. اس طرح آرفنز 31,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر, کہ جو ماؤں کے ساتھ ہیں. تو یہ 20,000 مائیں اور 31,000 بچے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ آغوش الگ سے آغوش علیحدہ سے ہیں. وہ ہمارے پاس 22 آغوش ہیں کہ جس کے اندر کوئی تقریباً 2,500 سے زائد ہمارے یتیم بچے جو ہے کہ وہ 24 گھنٹے وہی رہتے ہیں. اور صرف ان 22 آغوش کا بجٹ 3.5 ارب روپے ہے جو ان بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے کہ یہ اپنا صاف پانی کے منصوبے ہیں کہ جس میں 5 پروڈکٹس ہیں, فلٹریشن پلانٹ سے لے کر, اور ابھی آج میں آیا ہوں تو میرے پاس حتیٰ کہ ایک ایبٹ آباد کی جیل سے درخواست آئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے, اگر الخدمت فاؤنڈیشن یہاں بورنگ کا بندوبست کر دے تو ہم اس کے اوپر کام کریں. تو گویا ہم پبلک اسکیل کے اوپر لے کر انڈیویجولی بھی جو ہے کہ پانی کا کام کریں. تو گویا یہ 9-8 ہمارے ایریاز ہیں جن ایریاز کے اندر ہم کام کریں. جی جس طرح آپ چولستان میں بھی کرتے ہیں, تھر میں بھی کرتے ہیں سارا.